بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوقوف کون؟ حضرت بہلول مجذوب رحمہ اللہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ تھے۔ ان کی سادگی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت بیوقوف ہیں۔ ایک مرتبہ بہلول مجذوب رحمہ اللہ ہارون الرشید کے پاس آئے۔ خلیفہ نے ایک چھڑی اٹھا کر انہیں دی اور مزاح کرتے ہوئے کہا، بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ بات آئے گئی ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ خلیفہ کو سخت بیماری لاحق ہوئی۔ بچنے کی امید نہ رہی تو بہلول رحمہ اللہ عیادت کے لیے آئے اور سلام کے بعد پوچھا، امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے کہا، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت نے پوچھا، کہاں کا سفر ہے؟ ہارون نے جواب دیا، آخرت کا۔ بہلول نے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول، تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے کوئی واپس بھی ہوا ہے؟ بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا، آپ واپس نہیں آئیں گے؟ تو پھر آپ نے اپنی روانگی سے پہلے کتنے حفاظتی دستے روانہ کیے اور ساتھ کون کون جائے گا؟ ہارون بولا، آخرت کے سفر میں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بہلول نے بولے، اچھا، اتنا لمبا سفر ہے اور ساتھ کوئی محافظ اور مددگار بھی نہیں، پھر تو لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت بہلول رحمہ اللہ نے وہی چھڑی بغل سے نکالی اور ہارون الرشید کو دیتے ہوئے کہا، یہ امانت واپس لے لیجئے۔ مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہ مل سکا۔ آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر جاتے ہیں تو ہفتوں پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، غلام اور خدام کے لشکر ہم رکاب ہوتے تھے، مگر اتنے لمبے سفر میں جس میں آپ کی واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری بھی نہیں کی۔ ہارون رشید نے یہ سنا تو رو پڑے اور کہا، بہلول، ہم تجھے دیوانہ سمجھا کرتے تھے، مگر آج پتہ چلا تمہارے جیسا کوئی عقل مند نہیں ہے۔ وہ ابھی قریب میں نے کہیں ایک بات پڑھی، بڑی عجیب بات، کہ گناہ کا پہلا حملہ عقل پہ ہوتا ہے۔ گناہ کا سب سے پہلا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ فہم لے لیتے ہیں اللہ پاک، اللہ سمجھ لے لیتے ہیں۔ جب سمجھ چھن جاتی ہے، فیصلے غلط ہوتے ہیں، انتخاب غلط ہوتے ہیں، ترجیحات غلط ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس لیے سب سے زیادہ عقل مند یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی عقل مند نہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند یہ لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا مال کمانے کو عقل مند سمجھتی، یہی ہے نا، جتنے ہنر ہیں وہ کیا ہیں؟ مال کمانے کے ہیں۔ اگر بڑی گاڑی لے لی ہے، بڑا بنگلہ لے لیا ہے، تو اب وہ کیا سمجھ رہے ہیں بس ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ حالانکہ سچ بات یہ ہے، ہماری کتاب ہے علم دین، تو ہم نے اس میں تقابل عصری تعلیم گاہوں اور دینی تعلیم گاہوں کا تقابل کیا ہے۔ پہلا تقابل ہم نے کیا ہے، چلو ہم نے کہا، آپ لوگ سمجھتے ہو نا کہ اصل تو ہم ہیں، یہ مولوی تو بوجھ ہیں ملک پہ اور امت پر، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں تقابل کر کے۔ تو ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہے مقصد۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے علم اور اپنے علم کا تقابل کرتے ہیں کہ کس کا علم نہیں سمجھے۔ تو آپ کا علم کیا سکھا رہا ہے بتائیے؟ خواہشات پورا کرنا سکھا رہا ہے۔ ہمارا علم کیا پورا کرنا سکھا رہا ہے؟ مقاصد پورا کرنا سکھا رہا ہے۔ آپ کا علم کیا سکھائے گا؟ دنیا آرام دہ، آسائش والی، راحت والی کیسے ہو جائے، یہی سکھائے گا۔ ہمارا علم کیا کہے گا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی کیا ہے؟ تو بھائیوں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے پاس علم کا سرچشمہ ہے نا، آپ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں، لیکن کاش کہ ہم قدر کریں۔ مجھے یاد آیا، لوگ کہتے نا، ایک سادے سے طالب علم کو کسی نے کہا کہ یار تم مولوی کیا پڑھتے رہتے ہو، مسئلہ حکم، کیا بے وقوف، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم لوگ ابھی حلال حرام استنجا کے مسائل پڑھ رہے ہو۔ تو مولوی صاحب، تو پھر میں نے کہا نا، عقل کامل ہو، اگر واقعی دل کو بصیرت مل جائے، دل پاک صاف ہو جائے، تو عقل تو ایسی سمجھ اللہ دیتے ہیں۔ تو اس طالب علم نے ان صاحب سے کہا کہ تم کو بڑا فخر ہے نا، چاند پہ پہنچ گئے۔ چاند پہ کون پہنچا؟ انگریز پہنچے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے، ہم چاند بنانے والے تک پہنچ گئے، اور درمیان میں تم نکمے رہ گئے، نہ وہاں پہنچ سکے نہ یہاں پہنچ سکے۔ درمیان میں بے وقوف ایک تم ہی رہ گئے، نہیں سمجھ گئے، نہ ادھر پہنچے نہ
تو وہی ایک ہے چاند بنا. ہمارے علم میں کس کی معرفت ہے, مخلوق کی یا خالق کی؟ عجیب بات ہے. آپ نے یہ پہچانا کہ پیتل میں کیا ہے اور پیٹرول میں کیا ہے اور دھاتوں میں کیا ہے, تو یہ تو سب مخلوق ہے. اور ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ اس مخلوق کے بنانے والا کیا ہے, اس کی سنتیں کیا ہے, اس کے ضابطے کیا ہیں, اس کے احکام کیا ہیں, اس کے احکام پہ ملنے والا ثواب کیا ہے, اس کے احکام کی نافرمانی پہ ملنے والا عذاب کیا ہے. بچوں اپنے آپ سمجھیں تو صحیح اپنے علم کو, اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے. چھوٹا علم ہے, احکم الحاکمین کا قانون ہے, اس کی معرفت ہے, لیکن ہم سے ناقدری ہوئی. ہم نہ اس علم سے خود فائدہ اٹھا سکے, نہ امت کو کچھ دے سکے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ایسی عظمت آ جائے کہ سونا پتھر اللہ ہماری نگاہوں میں برابر کر دے, مدح و ذم ہماری نگاہ میں کیا ہو جائے, برابر ہو جائے, اور ہمیں فخر ہو اپنے ان علوم کے اوپر. ہم کسی علم کی طرف للچائی ہوئی نگاہ کی دیکھے نہیں, اور کسی چیز پہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جب ہوگا جب اس علم سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ہمارے مسئلے اگر دعا سے حل ہونے لگ جائیں تو پھر ہمیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے مسئلے اگر سجدوں سے حل ہونے لگ جائیں تو پھر کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ عمل کی توفیق.